بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جن کے ہم ابھی جواب دیں گے۔ ایک سوال ہے، جلال الدین صاحب نے پوچھا ہے کہ صحیح علم کیا ہے اور صحیح علم کن سے سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، صحیح علم وہ ہے جو علم اللہ رب العالمین نے صحابہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جسے حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حدیث میں باضابطہ جبریل امین ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کرتے ہیں۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی؟ یہ جو سوالات تھے یہ اس بات کو بتا رہے تھے کہ اگر دین سیکھنا ہے نا تو اسی ترتیب کو سامنے میں رکھتے ہوئے دین سیکھنا ہوگا کہ پہلے اسلام کو جانا جائے، پھر ایمان کو جانا جائے، پھر احسان کو جانا جائے اور اسی میں قیامت کب آئے گی۔ اسی لیے جب حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ آدمی کون تھا جو آیا، پوچھا اور گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ذرا غور کیجئے گا، جبریل امین صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ گویا کہ دین سیکھنے کی جو ترتیب ہوگی وہ وہی ہوگی جو جبریل امین نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ اس لیے آج جو الگ الگ انداز میں اپنے اپنے من کے حساب سے دین سیکھنے کی جو کوشش ہوتی ہے، وہ اگر ہم یہ کہیں کہ گمراہی ہے تو بھیجانا ہوگا، کیونکہ دین کی ترتیب وہی ہوگی جو ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ چنانچہ اسلام کے ارکان کو ہم جانیں گے، اور اسلام کے ارکان میں پہلے نمبر پر کلمہ شہادت ہے، تو لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو، اس کے تقاضے کو جانیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر نماز ہے، نماز کے مسائل کو سیکھیں گے، طہارت کے احکام کو جانیں گے، نماز کے احکام کو جانیں گے۔ پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھیں گے۔ پھر روزہ ہے، روزہ کے مسائل کو جانیں گے۔ پھر حج ہے، حج کے مسائل کو جانیں گے۔ پھر اس کے بعد ایمان کے ارکان آتے ہیں، تو اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا، اس کو تفصیل سے ہم جانیں گے۔ پھر احسان کا درجہ آتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر قیامت کی نشانیاں بھی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ برکیف کہنا یہ ہے کہ اس ترتیب سے اگر ہم دین کو سیکھیں گے نا تو عجیب طریقے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کس سے دین سیکھا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں انہی سے دین سیکھنا ہے۔ قرآن اور حدیث کا صحیح علم کن کے پاس ملے گا؟ جنہوں نے آتھینٹک طریقے سے قرآن اور حدیث کو باضابطہ یونیورسٹیوں میں رہ کر کے سیکھا ہے۔ آپ اگر علاج کرانا چاہتے ہیں تو MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا۔ اگر جھولا چھاپ کسی ڈاکٹر کے پاس میں چلے جائیں گے اور وہ آپ کو دوا دے گا
تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسی دوا کی وجہ سے آپ کی بیماری زیادہ ہو جائے یا وہی دوا آپ کی موت کا سبب بن جائے؟ اسی لیے جب ہم علاج کرانا چاہتے ہیں تو اچھے ڈاکٹر کی کھوج کرتے ہیں، تو دین حاصل کرنے کے لیے تو اور زیادہ ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے دین سیکھنا ہے تو ایسے ہی آدمی سے رجوع کرنا ہے جو قرآن اور حدیث کا براہ راست علم آپ کو دے سکے۔